نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدر ذی وقار محترم علماء کرام اور معزز حاضرین اجلاس، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات کے تحت بیانات جس سیرت کانفرنس کے اندر ایک عرصے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس سلسلے کا یہ آج 28واں مرحلہ ہے اور 28واں اجلاس جس کے اندر ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اتنے طویل عرصے سے یہ پروگرام اس میدان میں منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے اور جن مقاصد کے تحت اس پروگرام کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بھی قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، اس اجلاس کی نسبت سیرت طیبہ کی طرف ہے۔ ہماری زندگی کی کامیابی کا راز اگر کسی چیز میں ہے تو امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور آپ کے فرمودات اور آپ کی رہنمائیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بتایا گیا اور واضح طور پر کہا گیا کہ اگر تم نبی کے طور طریقے کے مطابق ان کے نقش قدم پر زندگی گزارو گے تو اس میں دنیا بھی تمہاری بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ کن چیزوں میں ہے؟ ایسا نہیں ہے کسی چند چیزوں میں ہم اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ مانیں اور باقی چیزوں میں یہ سمجھیں کہ ہم خود مختار ہیں اور اپنی مرضی کے مالک ہیں، جیسے چاہے ویسے زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں۔ اگر ہم نے یہ ذہن میں بات بیٹھا رکھی کہ ہماری نماز نبی کے نماز کے مطابق ہو جاوے، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے حج، ہماری تلاوت اور کچھ اور دیگر
نیکی کے کام اور عبادتیں نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اور کسی چیز میں نبی کا اسوہ اور طریقہ معلوم نہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہم تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو یہ سراسر غلط فہمی اور کوتاہی کی بات ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں چاہے وہ مرحلہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، چاہے سماجیات سے متعلق ہو، چاہے ہماری گھریلو زندگی سے متعلق ہو، چاہے معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، غرض کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہ ہو۔ ہم اگر معاشرت کے اندر رہتے ہیں تو ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا سماج کیسا ہونا چاہیے، ہر ایک کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اگر ہماری حیثیت ایک باپ کی ہے، ایک شوہر کی ہے، ایک بیٹے کی ہے، بھائی کی ہے، یا اور کسی رشتے اور ناطے کی ہے، تو ہر حال میں اور ہر ایک کے لیے الگ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ان کی رہنمائی کے مطابق ہم اپنے ان مراحل کو طے کریں گے تو انشاءاللہ ایک کامیاب زندگی گزرے گی۔ اور تو اور خود ہماری سیاسی زندگی کیسی گزرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ اسلام کے اندر اس کو ہمیں محروم کر دیا گیا ہو اور رہنمائی نہ کی گئی ہو، ایسا نہیں۔ اگر ہم ایک سیاسی رہنما ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں آقا کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، کیونکہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں ایک نبی و رسول تھے، جہاں ایک داعی و مبلغ تھے، جہاں ایک مجاہد تھے اور جہاں ایک عابد و زاہد تھے، وہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت ایک بہترین حکمراں کی بھی تھی۔ اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ جتنی عمدگی اور جتنی بہتری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمرانی فرمائی اور ایک حکمراں کی حیثیت سے جو بہترین مثال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے، وہ اس کی مثال رہتی دنیا تک ملنا مشکل اور ناممکن۔ آپ سے اچھا اور بہترین رہنما آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہر حال میں اور ہر معاملات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسے مرحلے آتے ہیں، کچھ معاملات اس قسم کے آتے ہیں جن کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم قسم پرسی کے شکار ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت اور کوئی جماعت منصوبہ بند طریقے سے ہماری جان، ہماری عزت، ہمارے مال، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس بات کی جد و جہد میں مصروف ہے کہ کب موقع ملے اور کب ہم ان لوگوں کو جانی، مالی، ایمانی ہر اعتبار سے انہیں نقصان پہنچائیں۔ زندگی میں کچھ اس طریقے کے بھی مرحلے آیا کرتے ہیں، اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی آیا ہے
پہلے بھی آیا اور آج بھی اس طریقے کے حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، جس کی طرف میں نے چھوٹا سا اور ہلکا سا نقشہ کھینچا۔ اس وقت پورے ملکی پیمانے پر برادران اسلام کے جو حالات ہیں اور ان کے ساتھ جس طریقے کا سلوک ہے اور جس طریقے کی نقل و حرکت ان کے خلاف کی جا رہی ہے، ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے مدارس، خود ہماری ذات، ہماری مساجد، ہمارے معابد، مقابر، خانقاہ، غرض کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر شرپسندوں کی بری نیت نہ ہو اور ان کے تئیں ان کے کچھ برے اور ناپاک ارادے نہ ہو، جیسا کہ آئے دن آپ حضرات کے سامنے کچھ نہ کچھ اس طریقے کی چیزیں آیا کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر بحیثیت ایک امت محمدی ہونے کے اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم اپنی ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اور اس معاملے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ ان حالات سے نمٹنے کے لیے، ان حالات سے گزرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے فرمودات کیا ہیں اور آپ نے کیا رہنمائی فرمائی؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیا جاوے کہ دنیاوی کی زندگی میں اس طریقے کے حالات کا آنا، یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور مختلف طریقوں سے یہاں آزمائشیں ہوتی ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے متعدد مرتبہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور انہی آیتوں میں سے ایک مشہور آیت جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام برادران اسلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائشیں ہوں گی اور حالات کی بھٹی میں تم کو مختلف طریقوں سے تپایا جائے گا، کبھی جانی نقصان ہوگا، کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی اور مختلف طریقوں سے حالات تمہارے سامنے آئیں گے۔ ان حالات میں ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم کی ان حالات کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے کے حالات جب آویں تو ہمیں صبر کا، ضبط کا، تحمل کا معاملہ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرنی ہے کہ اے رب العالمین، ہم عاجز ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری آزمائش اور امتحان ہو۔ اے اللہ، اگر تو نے امتحان ہی لینا چاہا ہے تو اے رب العالمین اس امتحان کی گھڑی میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما، ہمیں صبر کی طاقت عطا فرما، ہمارے اندر استقامت نصیب فرما۔ اور اس طریقے کی دعاؤں کو کر کے استقامت اور صبر کی اگر جد و جہد اور کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، حالات کے اندر تبدیلی آئے گی اور اللہ کی نصرت مدد آئے گی، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے دوستو، بزرگوں، حالات کے شکار اگر ہوں اور اس طریقے کے حالات ہوں تو مختلف لوگوں کو نشانہ بنا کر ہم شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے قرآن کریم کے اس پیغام کو ہمیں گلے لگانا ہوگا اور حالات کا شکوہ اور رونا رونے کے بجائے اللہ کے فرمان کو ہمیں قبول کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین کا ہم سے کیا پیغام ہے، اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور اس حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک عام امتی ہیں،
ہم ایک عام امتی ہیں، ورنہ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مختلف قسم کے امتحانات اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، اور ہم جس طریقے کے حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس طریقے کے جو حالات ہیں آج کی نئی ایجاد ہے اور نئی چیز ہے، ایسا نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی سخت سے سخت حالات سے انبیاء کرام علیہ السلام کو، جو اللہ رب العالمین کے جلیل القدر اور نہایت مقرب ترین بندے ہیں، یقیناً ان حضرات کو بھی اس طریقے کے حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ ایک جگہ ان حالات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یوں تو بہت سارے حالات ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آئے، انہی میں سے ایک کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جہاں بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں اور مختلف قسم کے امتحان کے مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا تھا، انہی حالات کے اندر انہی کفار اور ان دشمنان دین اور ان کے جو اعداء اور دشمن تھے، ان دشمنوں کی طرف سے ایک مطالبہ ان انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ہماری زمین سے نکل جائیے، ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یعنی اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے آپ کو دربدر کر دیں گے، آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ نہ ہو تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس مذہب کو آپ قبول کر لیجئے، اور آپ جس مذہب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس سے دستبردار ہو کر ہمارا جو مذہب، ہم جو قدیم زمانے سے اپنے اس مذہب پر قائم چلے آ رہے ہیں، تو آپ کو بھی ادھر آنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے اس ملک کے اندر رہنا ہے تو نہیں، تو آپ کو ملک بدر کر دیا جائے گا، جگہ بدر کر دیا جائے گا، آپ کو ہم اپنے علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ اس لیے آپ یا تو اپنے اس علاقے سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیے، نہیں تو پھر آپ کو ہمارے مذہب کی طرف آنا ہوگا۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے حالات کا ذکر میں نے کیا۔ اس حقیقت کو سننے اور سمجھنے کے بعد کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے جیسے لگتا ہو کہ موجودہ زمانے کے پس منظر میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ باتیں ذکر کی گئی ہو؟ کیا اس طریقے کے حالات سے ہم اور آپ دوچار نہیں ہیں؟ کیا ہم سے بھی کچھ لوگ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں، جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ، تم کو اس ملک سے نکالا جائے گا اور اس ملک کو چھوڑو؟ اس طریقے کی طرح طرح کی باتیں کیا آج ہم سے نہیں کہی جا رہی؟ یقیناً کہی جا رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ملک کے چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ ہم سے یہ بھی آفر کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اس ملک کے اندر رہنا ہے تو تم کو اپنے مذہب سے دستبردار ہو کر ہمارے مذہب کے مطابق اور ہمارے کہنے کے مطابق اور ہمارے حساب سے تم کو رہنا ہوگا۔ اگر ایسے رہنا ہے تو رہو، نہیں تو تم اس ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
میرے دوستو بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام سے جو کہا جاتا تھا آج وہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ طے کر کے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کا، تحمل کا، ضبط کا معاملہ فرمایا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق تمام ظالموں کو نیست و نابود کر دیا، تہو بالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم ان حالات سے دوچار ہیں اور ان حالات میں انبیاء کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، صبر اور ضبط اور تحمل سے کام لے کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے حال زار پر اللہ سے رحم کی بھیک مانگیں گے، تو انشاءاللہ ایک ظالم بھی یہاں باقی نہیں رہے گا، اور اللہ کی سنت کے مطابق ان ظالموں کا یقیناً خاتمہ ہوگا، اور یقیناً یہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور یقیناً یہ ایک دن ضرور پچھتائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم اور مین چیز یہی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طریقے کے حالات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صبر کا، ضبط کا، تحمل کا معاملہ فرمایا، اور امت کو یہی پیغام دیا، امت کو یہی تعلیم دی کہ چاہے جیسے بھی سخت حالات ہوں، صبر اور تحمل اور ضبط سے کام لیتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جائے، تو انشاءاللہ امت کے اندر کبھی بھی خرابی نہیں آئے گی، دقتیں و پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ تو یہ سیرت کانفرنس کے اندر یہی پیغام دینا ہے، تمام خطباء عظام اسی پیغام کو دیں گے کہ ان حالات کے اندر ہم اللہ سے رجوع کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم ان انبیاء کرام کے سنتوں کے مطابق اور نبی کی اس سیرت اور اسوہ کو ہم قبول کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں گے تو انشاءاللہ حالات کے اندر تبدیلی آئے گی، اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے ہمارے حق میں، اور اللہ کی رحمت و نصرت کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر چلنے اور پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان ہر ایک کی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔